وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن دائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد اسعد اللہ ایامکم بمیلاد الامام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. حضرت امام سامر الحجج عالم آل محمد ولایت کے 8 لال حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت پر سعادت پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. اس مناسبت کی اعتبار سے وہ حدیث آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جس حدیث کا نام حدیث لوح ہے، یعنی وہ حدیث جو ایک تختی پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی اور رسول خدا کو ملی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تختی، وہ لوح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیے میں دی. اور یہ حدیث اور یہ لوح حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر رسول خدا نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیتاً دی. اس روایت کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. یہ وہ جلیل القدر صحابی جس نے 7 معصوموں کو درک کیا ہے، جس نے رسول خدا خاتم الانبیاء سے لے کر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تک جتنے بھی معصوم آئے ہیں ان کی زیارت سے شرف یاب ہوئے ہیں. یہ روایت کتاب عیون اخبار رضا میں نقل کی گئی ہے. روایت کی ابتدا کچھ یوں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، قال ابی لجابر ابن عبداللہ انصاری ان لی الیک حاجتا، کہ میرے والد نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہا کہ اے جابر، ہماری آپ کی طرف ایک حاجت ہے. فَمَتَى يَخِفُّ عَلَيْكَ أَنْ أَخْلُوَ بِكَ فَأَسْأَلُكَ عَنْهَا، بس جب بھی آپ کچھ مصروفیت سے فارغ ہوں اور آپ کو کوئی مصروفیت نہ ہو اور آپ کسی شغل میں نہ ہوں، کسی اور مصروفیت میں نہ ہوں، تو میں آپ سے اس حاجت کا سوال کروں گا. تو حضرت جابر نے کہا، قال له جابر فی ای اوقات شئت، مولا آپ جس وقت بھی آپ مجھے کہیں گے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. بس روایت چونکہ طویل ہے ولادت کی مناسبت سے، اس حدیث میں جو امام محمد باقر علیہ السلام نے سوال کیا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے، وہ سوال کچھ یوں تھا کہ اے جابر، ہمیں اس لوح کے بارے میں، ہمیں اس تختی کے بارے میں بتاؤ جو آپ نے یوم ولادت امام حسین علیہ السلام کے وقت ہماری دادی زہرا کے ہاتھوں میں دیکھی. وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مولا، جس دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، میں رسول خدا کو ان کے نواسے کی ولادت پر مبارک دینے جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جھولی میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہے سیدہ زہرا کے، اور سیدہ زہرا کے ہاتھوں میں ایک لوح موجود ہے. میں نے جب اس لوح کا مشاہدہ کیا تو ایک کتاب کی مانند تھی اور اس کا رنگ جو ہے وہ زمرد کی طرح تھا، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی خاص عنایت تھی
جو رسول خدا نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دی۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ اے میرے سردار، اس لوح میں، اس تختی میں ایسا کیا ہے جو رسول خدا نے آپ کو ہدیہ دیا ہے؟ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جواب میں کہتی ہے کہ اے جابر، اس لوح میں، اس تختی میں میرے والد کا نام، میرے شوہر کا نام، میرے بچوں کے نام، اور وہ تمام جو میرے بچوں کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوں گے ان کے نام مع الاوصاف لکھے ہوئے ہیں۔ تفصیل سے امام علیہ السلام نے وہ بیان کیے، امام علیہ السلام کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے وہ بیان کیے۔ آتے آتے ایک جگہ پر فرماتے ہیں الا ومن جحد واحدا منہم، اس تختی میں یہ لکھا تھا مولا کہ کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے فقد جحد نعمتی، تو گویا اس نے میری نعمت کا انکار کیا۔ ومن غیر آیت من کتابی، اور جس نے بھی میری کتاب میں سے کسی ایک آیت کو بھی تبدیل کیا فقد افترا علیہ، تو اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا۔ وویل للمفترین الجاحدین، بس ویل ہے، یہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس میں دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جگہ دے گا۔ روایت کہتی ہے کہ ویل للمفترین، بس وہ مقام کا ٹھکانہ ویل ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، الجاحدین، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات میں سے کسی ایک آیت کا۔ اس روایت کے اس جملوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کتاب خدا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کو ہم ہی حفاظت سے رکھنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ایک انسان کے لیے ممکن ہے، یا کیسے ایک کافر شخص کے لیے ممکن ہے، یا کیسے ایک مفتر کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی آیت کو تبدیل کریں؟ یقیناً اس کا اشارہ ان آیتیں جو منقوشہ ہیں، وہ آیات جو سطروں کی صورت میں قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں، یقیناً ان آیات کی طرف اشارہ نہیں ہے، گرچہ اس کا مصداق ہیں، لیکن اس آیت سے مراد اللہ کی وہ آیات اللہ العظمیٰ ہیں، وہ معصومین ہیں، وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضایت کے لیے کبھی کس مقام پر امتحان دیا، کبھی کس مقام پر امتحان دیا، کبھی امتحان رسول خدا کے بستر پر سو کر دیا، کبھی میدان کے ذریعے، جنگ کے ذریعے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے ذریعے انہوں نے یہ امتحان دیا، تو کبھی علم پھیلاتے ہوئے، مناظرے کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ہدایت کرتے ہوئے بعض مقامات پر انہوں نے حق ادا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آیات کی طرف جو صامت قرآن کی آیات کی منہ بولتی تصویر ہیں، جن کو ناطق قرآن کہا گیا ہے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ لوح میں یہ لکھا تھا، حدیث میں یہی تھا کہ وَيْلٌ لِلْمُفْتَرِينَ الْجَاهِدِينَ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جو ان کا انکار کرتے ہیں۔ آگے روایت میں ہے کہ ان المکذب بالثامن مکذب بکل اولیائہ، جو میرے 8ویں جانشین کا، جو میرے 8ویں حجت کا انکار کرے گا، اس نے میرے تمام اولیاء کا انکار کیا، اس نے میرے تمام اولیاء کو جھٹلایا۔ گویا کہ امام رضا علیہ السلام کی یہ شخصیت ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کی امامت کا قائل نہیں ہے، کوئی بھی شخص اگر ان کے منصوص من اللہ ہونے کا قائل نہیں ہے، تو گویا فقط اس نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو نہیں جھٹلایا، بلکہ ان تمام اولیاء جو ان سے ما سبق گزر چکے ہیں، ان تمام اولیاء کی ولایت کو جھٹلایا ہے، اور وہ تمام اولیاء جو امام رضا علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی ولایت پر شک کیا ہے، ان کی امامت پر شک کیا ہے،
ان کی عصمت پر شک کیا ہے، کیونکہ سابقہ اولیاء نے ہی امام ثامن، امام حجت، عالم آل محمد، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف حجت تمام کی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی آپ کے اوپر ولی امر ہے اور آپ کے اوپر صاحب امر ہے اور آپ کے نفوس پر آپ کی جان سے زیادہ آپ پر حکومت رکھتا ہے تو وہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ گروہ جس نے انکار کیا تھا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہی ہمارے مہدی اور وہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور وہ آئیں گے، یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں نے یہ بھی واضح کیا گیا اس تختی میں کہ ان کے زمانے میں جب ان کی وفات ہو جائے گی تو ان کے بعد ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو اپنے 7ویں امام کی وفات کے منکر ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ گویا کہ امام علیہ السلام ہمارے درمیان سے گئے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے درمیان ابھی بھی موجود ہیں، اور ان کے لیے کافی ساری روایات رجال کی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں۔ تو روایت اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ 8ویں امام کی حیثیت یہ ہے، 8ویں امام کا مکان اور مرتبہ یہ ہے کہ جو اس آیت عظمیٰ کو جھٹلائے گا گویا اس نے تمام آیات الہی اور تمام اولیاء اللہ کو جھٹلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔